کی آسن انداز میں آپ کے سامنے شان قرآن، عظمت قرآن کے حوالہ سے، شان قرآن اور صاحب قرآن کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ خطیب نگینہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، خطیب ہر دل عزیز، خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف راشد صاحب، یقین جانیے ابھی تو ہمارا دل بہت کر رہا تھا شیخ صاحب کا مزید بیان سماعت کرتے، لیکن شیخ صاحب نے آگے جانا ہے انشاءاللہ الرحمن، پھر شیخ محترم کو ضرور انشاءاللہ بلائیں گے۔ ان کا جو آج کا بیان ہے وہ ادھورا ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً ابھی ہم سننا چاہتے تھے مزید، تو پیغام ابھی جاری تھا ان کا، لیکن مجبوری کی بنا پہ ختم کرنا پڑا۔ اب میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے بلا تاخیر ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب علی معاذ صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام بھائی دل جمی سے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ شیخ صاحب کا جو بیان ہے بڑا عالمانہ فاضلانہ ہوگا، تو تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ جیسے ہی بیان ختم ہوگا ہم انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ نماز ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، آج تھوڑی سی مؤخر کریں گے انشاءاللہ۔ مؤخر کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو کبھی کبھی سنت میں بھی عمر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن جیسے پروگرام ختم ہوگا ہم انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ بھائی گھروں کو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر بلا تمہید اپنے اگلے مہمان اور ہمارے اس آج کی مجلس کی روح رواں حضرت العلام پروفیسر جناب علی معاذ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ صاحب کی آمد سے قبل ذرا جاگنے کا پھر ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا پروفیسر علی معاذ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کو بند کر دیں، ساؤنڈ والے کون؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، خطابات لمبے چوڑے سن لی ہیں آپ نے، شاید آپ کو وہ مزہ نہ آئے کیونکہ آپ پنجابی سننے والے ہیں۔ میں اردو میں تقریر کرنے والا ہوں، چلیں بہرحال آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے بچوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری تھی، تقریر بچے نے بہت پیاری کی، آپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ اس کو مزید تیاری کروائیں، ایسے بچے آگے آنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے اور ان بچوں کو آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنے غمگین ہیں کہ ہر سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں تقریباً 10 بندے خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی حیرانگی کی بات، یا پھر 10 سیکنڈ میں ایک بندہ میرے خیال میں۔ یہ آپ گوگل پہ جا کے اگر سرچ کریں تو آپ کو یہ ملے گا، اتنے لوگ مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ کیوں؟ غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ پاکستان کا ہر چوتھا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا؟ ڈپریشن کی گولی جو سب سے زیادہ اس کی کھپت ہے نا، جہاں پہ وہ بکتی ہے، پاکستان میں بکتی ہے۔ اور
پاکستان مسلمانوں کا ملک، مسلمان پریشان نہیں ہوتا، مسلمان ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوتا، اس کی مسکراتی زندگی ہوتی ہے۔ مسلمان تو ایمان والا ہوتا ہے، لیکن مسلمان بھی خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ زندگی میں سکون نہیں ہے، اور یہ جو سکون ہے زندگی کا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، لوگ اربوں روپیہ لگا کے بھی کہتے ہیں ہمیں سکون مل جائے، لیکن نہیں ملتا کئیوں کو۔ سکون بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی سکون کی ہو، مسکراتی زندگی ہو، سکون کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، چاہتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے۔ زندگی میں کامیابی اور سکون یہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو میری بات کا مدعا ہے، اسی حدیث پہ میں نے بات کرنی ہے۔ دنیا کا سکون بھی ہے اس میں، آخرت کا سکون بھی ہے۔ آخرت کا سکون کیا ہے؟ ابھی آپ نے جنازہ پڑھا، جنازے پہ قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی تھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آخرت کا سکون تو یہ ہو گیا، جہنم سے آزادی مل جانا، اس سے بڑا سکون کوئی نہیں ہے۔ آخرت میں سب سے بڑا آخرت کا جو لطف ہے، سکون ہے، جو وہاں کی کامیابی ہے، وہ جنت۔ اور دنیا کا سکون کیا ہے؟ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بندہ کہتا ہے جی میری اچھی جاب ہو، میرے پاس اچھا پیسہ ہو، میرے اولاد ہو، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہوں، اور میں بستر پہ جاؤں، سکون کی نیند آئے، صبح اٹھوں تو سکون سے اٹھوں، میری صحت سب کچھ صحیح رہے، میرے کاروبار میں کبھی گھاٹا نہ ہو، یہ سکون ہے۔ یہ سکون بھی اسی حدیث میں آپ کو ملے گا، اور آخرت کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، بس اسی روایت پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ جس بندے کا غم آخرت بن جائے، غم کیا؟ غم پتہ کیا ہوتا ہے؟ غم بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ میں سے کئی بندے کہتے ہیں یار کی ہوا پا ہے نا، کہتے یار پتر دے غم نے بڑھیاں کر چھڑے۔ یہ الفاظ کبھی سنے آپ نے؟ کوئی اور بھی کر دیتا ہوگا کہ فلاں کے غم نے بوڑھا کر دیا، کاروبار کے غم نے بوڑھا کر دیا، جی بچیاں دی شادی نہیں ہو رہی، غم دی وجہ تو بوڑھے ہو گئے، چٹے آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہیں آپ؟ عورتیں بھی کہہ رہی ہوتی، مرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے آس پاس ارد گرد لوگوں کی زبانوں پہ رہتے ہیں کہ غم نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ ہمیں یہ غم کون سا ہے؟ دنیا کا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس غم نے بوڑھا کیا تھا؟ حدیث آتی کسی کو؟ کس غم نے بوڑھا کیا؟ میں نا سوال بھی پوچھتا ہوتا ہوں، تو علماء کو تو آتی ہے، مجھے پتہ ہے قاری صاحب کو تو آتی ہونی، وہ جی کہہ رہے ہیں، آپ سے بھی پوچھنا کس غم نے بوڑھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہے؟ کوئی دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ الیس منکم رجل الرشید؟ ہاں جی، کدھر سے آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں آخرت کا ذکر ہے، ان میں اللہ کا ڈر ہے، جہنم کی عذاب اور ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کس غم نے بوڑھا کیا؟ آخرت کے غم۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں غم کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ ایک شخص مجھے ایسا دکھائیں آپ کے علاقے میں ہو، پوری کائنات میں کوئی شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا اس نے مجھے یہ کہا ہو میں نے آخرت کو اتنا سوچا ہے، میں نے جہنم کو اتنا سوچا ہے، میں اس غم کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہوں اور مجھے اس غم نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کبھی سنا ہے ایسا بندے کے بارے میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا بھائی، ہم نے تو یہی سنا ہے کاروبار کے غم نے بوڑھا کر دیا، بچے کے غم نے بوڑھا کر دیا، فلاں فلاں فلاں، ساری دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اپنا غم آخرت کو بنا لے، یہ شرط ہے، آخرت کیا بنے؟ غم۔ اب یہ حدیث میں سنا کے جاؤں، آپ بعد میں قاری صاحب سب کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، کیا ہے ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا۔ غم آخرت بنانی ہے، غم نہیں بناتے ہم۔ بنائیے گا اور دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ تو میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی مسکراتی زندگی بن جائے گی، اور یہ سچی بات ہے۔
کیا بن جائے؟ غم کیا بنے؟ آخرت۔ کیسے؟ آپ دکان چلائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کہا مسجد میں آؤ، تسبیح پکڑو، اللہ اللہ کرو، سارا دن ایسے گزار دو، یا آپ نے بس مراقبے میں جانا ہے، آپ نے رہبانیت کو اختیار کرنا، الگ تھلگ ہو جاؤ لوگوں سے، دنیا نہیں، کچھ بھی کماؤ، دنیا بھی حاصل کرو، شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، سارے معاملات ہیں، لیکن پہلے آخرت پھر دنیا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پہلے کیا؟ آخرت، پھر دنیا ہے۔ آپ ایک جگہ پہ سودا بیچتے ہو، آپ کو پتا میں نے جھوٹ بولا تو میں نے 100 ملنا ہے، اگر سچ بولا 50 ملیں گے۔ اگر تو غم آخرت ہوئی، آپ نے کہنا نہیں، گھاٹا مجھے منظور ہے لیکن جھوٹ منظور نہیں ہے۔ آج تو لوگ کہتے قاری صاحب کیڑی دنیا 'چ رہندے ہو، جھوٹ نہ بولیے تو وکدا ہی نہیں کہتے، بے ایمانی نہ کریے وکدا ہی نہیں، تسی کیڑی دنیا 'چ آئے جے۔ اب نہیں ہوتا ایسے، اب تو بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، اب تو ہمیں فراڈ کرنا پڑتا ہے، منافع اس لیے آتا ہے۔ اگر یہ نہ کرے تو کھائیے کتوں؟ سارے کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ یہ غم نہیں ہے آخرت، یہ غم دنیا ہے کہ میں نے کمانا ہے، میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے، مجھے کم بھی تولنا پڑے، مجھے فراڈ غش سب کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا کمانی ہے بھائی، سارے کماندے ایسی کی کریے۔ پھر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نو پنجابی والے بندے، آپ نے انگریزی سن لی یار، میری اردو تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے تھی۔ ماشاءاللہ آپ کے بچوں نے بڑی اچھی تیاری کی، سمجھ آئی بات کی؟ دنیا پہلے نہیں ہو، آخرت پہلے، بھائی میرا رب ناراض نہ ہو۔ اچھا جی تہاڈا کی خیال ہو نک کٹا لی ہے؟ تسی ہن کی کہندے نے قاری صاحب ساڈا سارا خاندان انج کردا تے اسی ہن انج کر کے مہندی نہ کریے، فلاں نہ کریے، فلاں نہ، نک کٹا لیے خاندان 'چ، اور کرنا پڑتا ہے، خاندان کے ساتھ چلنا ہم نے۔ بھائی دیکھو آخرت پہلے کہ دنیا پہلے، بس بات ختم۔ بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، یقین جاننے بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے، نماز پہلی صف کا نمازی، تہجد پڑھنے والا ہے، اسے کو یار اس سے لڑائی ہے، کتنے دن ہو گئے، چلو صلح کر لو، اور نہیں جی نہیں، جی نو جی ہے، اور سانو نہیں بلاندا، اسی کو بلائیے۔ میں کہتا ہوں ڈھول جاتے ہیں، آخرت کا غم پہلے ہو نا، بندہ کہے جھک جائے، فوری جھک جائے۔ میں بات کر رہا تھا منافع کی، عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیر خائی کرنی ہے مسلمان کی، اپنا گھوڑا انہوں نے بیچنے کے لیے بھیجا، ان کا غلام فروخت کر کے آ گیا، تو کہتے کتنے کا بیچا ہے؟ کہا جی میں نے اس کو بیچا ہے، خرید کے لائے اس سے، وہ کہا میں نے اس کو جو 3 درہم، شاید مجھے پوری کوانٹٹی یعنی تعداد یاد نہیں ہے، تو بیچا اتنے میں نے کسی کو دے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنا سستا، یہ سمجھ نہیں آئی، وہ اس کے گھر چلے گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں یہ موبائل دوں اس بچے کو، بجائے اس کو بیچ کے آؤ، یہ بچہ موبائل بیچنے جائے، یہ اس کو لاکھ روپے کا بیچ کے آ جائے، تو میں تو یاشی نہیں ہو جائے گی؟ موجاں لگ گئی ہیں بھائی، 30,000 کا موبائل ہے، لکھ دا وک گیا، مینوں اور کی چاہیے؟ تو کمال ہے یار، اینج دا بندہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو خریدنے بھیجیں، یہ موبائل 30,000 کا، یہ 5,000 کا خرید کے لے، تو کمال ہے یار، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ البجلی نے یہ نہیں کیا، کہتے کیا کیا؟ کہا جی میں نے یہ 3 درہم میں خرید لیا ان سے، اس کے گھر میں گئے، کہتے بھائی تمہارا گھوڑا کتنے کا تھا؟ کہا 3 درہم کا بیچ دیا۔ کہتے اگر تمہیں 4 مل جائیں تو پھر؟ کہا پھر مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ کہتے تمہیں 5 ملے تو پھر؟ کہا اور اچھی بات ہے۔ اس کو 8 درہم دے کے آئے، کہتے تیرا گھوڑا مہنگا تھا، تو نے سستا بیچا، تو لگتا مجبور ہے۔ ہم کہتے مجبور، اس کو چونا لگا لو، ایک گاہ کو جانا نہیں چاہیے، اینو بھڑو، یہ مجبور ہے، اب یہ بیچنے پہ آیا ہے، اس کو جیسے تیسے بھی روکنا ہے، روکو، اور اس کو چونا لگا کے، یہ آخرت۔ سمجھ آ رہی میری بات کی آپ کو؟ گھروں میں بھی ایسے ہی ہے، دکانوں پہ بھی ایسے ہی ہے، گھر میں 100 معاملات ہو جاتے، نہیں جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آخرت کو غم بنا لو، سوار آپ کے اوپر آخرت ہونی چاہیے، تمام معاملات کے اندر پہلے آخرت ہے، میرا رب ناراض نہ ہو، میں جو بھی کرتا ہوں، جو قدم اٹھاتا ہوں، اس کا یہ پیچھے فلسفہ ہے، میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے، جو مرضی کرو، اللہ کو ناراض نہیں میں نے کرنا۔ بھائی تو جو بھی ہے، میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا رہے گا؟
یہ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ ہو جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ اب سکون کی طرف آئیں. سکون کیا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. دل کا غنی ہو جانا یہ پتہ کتنی بڑی نعمت ہے. کئی بندوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں نا جی مسجد کیا ہے ذرا بل آ گیا جی 100 روپیہ، نا جیب ایسے جیسے آگ لگی ہوئی اندر نہیں ہاتھ جاتا. نہیں جی نہیں، میرے کو نہیں ہے. فقیروں جیسی زندگی بسر کریں گے. لیکن جس کا دل غنی ہو جائے، اس کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جناب، ہے تسی لے لو کوئی گل نہیں، میرا اللہ وارث. اچھا آپ سوچیں ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ سکون نہیں ہے اس کو، اور ایک کی جیب میں 1,000 روپیہ، اس کو سکون ہے. اس کو سکون نہیں ہے لاکھ والے کو. کیوں؟ کہتا گوانڈیاں کو 2 لاکھ کیوں ہیں، میرے کو 1 لاکھ، ان کو 2 کیوں ہیں؟ دل غنی نہیں ہوا نا ابھی دل اس کا اور مچلتا، اور ہونا چاہیے. دل مانگے اور، یہ سنتے نا، دل مانگے اور کی رٹ لگاتا ہے. کہتا ہے اوندے کو 2 لاکھ ہے، میرے کو 1,00,000 کیوں؟ یہ اب زیادہ کوشش کرے گا، اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، سکون ہی نہیں آئے گا. 1,00,000 روپیہ یار میرے کو، اوندے کو 2 لاکھ ہے یار، وہ میرے تو بہت امیر کیوں ہو گیا ہے ایسے. اور ایک بندے کی جیب میں 1,000 ہے، کہتا اللہ شکر ہے وہ سویا ہوا سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو. نیند آئی صبح اٹھا، حشاش جا نماز پڑھی، پھر کام پہ نکل گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کی جیب میں 1,000 بھی ہے تو سکون ہے. کیوں؟ اس کا دل اللہ نے غنی کر دیا ہے. نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ہو جائے تو زندگی میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کروڑوں روپے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کا سکون برباد ہے اس وجہ سے دل مطمئن نہیں ہوتا. کہتے اور ہونا چاہیے، ابھی اور ہونا چاہیے یار، ابھی کم ہے. وہ دل مطمئن ہی نہیں ہوتا. اسی کشمکش میں ان کی زندگی گزر جاتی، موت آ جاتی، گولی کھا کے سوتے، کہتے نیند نہیں آتی مجھے، میں یہی سوچتا رہتا ہوں. اور کبھی یہ ہوتا ہے اچھا یہ پیسہ ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، اس غم میں وہ نیند نہیں آتی ان کو. اور مزدور بیچارہ فٹ پاتھ پہ بھی سو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. لیکن یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ پیسہ بھی دیتا ہے. دل غنی، سمجھ آ گئی آپ کے؟ دل کو غنی، دل غنی کیا ہوتا ہے؟ اگر دل کو غنی کرنا چاہتے ہیں تو آخرت کو اپنا غم بنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، اللہ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. آدم کا بیٹا، یہ بچہ بھی ہے، یہ بچہ بھی ہے، یہ بڑا بھی ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، سارے آدم کے بیٹے. اللہ بڑے پیار سے کہتا آدم کے بچے، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میرے لیے وقت نکالا کر. یہ ہے آخرت، مجھے وقت دیا کر. بندہ کہتا ٹائم نہیں لبدا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور قاری صاحب بچے قرآن پڑھ جو لیندے نے، ہن پھر آپ دا پتر بھیجی دا تو مسیتے ہوں تسی کہندے اسی بھی آئیے ہے جی. اور پتر تمہیں دتا تو ہے، پڑھا دو جو پڑھانا، سانو نہ بلایا کرو مسیتے، ساڈے کو ٹائم نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھڑا کے میرے لیے وقت نکالا کر. قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ آئے گی. تفرغ جو سیگا ہے نا، اس میں تکلف پایا جاتا ہے. تکلف کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ میرے سے یہ سپیکر اٹھایا نہیں جا رہا تو میں تکلف کر کے اٹھاؤں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، زور لگاؤ اٹھایا جائے گا. تکلف ہوتا ہے ایک چیز میں کر نہیں سکتا لیکن تکلف سے میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا میں تلاوت نہیں کر سکتا اچھی، لیکن میں تکلف کروں، زور لگاؤں تو شاید میں کر لوں. تکلف سمجھ گئے؟ کہتا یار تکلف نہ کرے، جو ہوئے گا وہ لے آؤ، جو گھر میں پکا وہی لے آؤ. تکلف نہیں کرنا. تکلف کا مطلب ہے یہ ذرا کوئی زیادہ انتظام کرے گا تو تکلف پایا جاتا ہے. تیرے پاس وقت واقعی نہیں ہونا، وقت نہیں ہونا تیرے پاس. دنیا ہے بھائی، مصروفیت ہے، لیکن تجھے تکلف کر کے رب کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. اگر تو یہ کرے گا، یہی الفاظ یہاں پہ ہیں، اگر تو آخرت کو غم بنائے گا اور اللہ کے لیے وقت نکالے گا، کیا فرمایا؟ میں تیرے دل کو غنی کروں گا اور تیری فقیریوں کو دور کر دوں گا. فقیری دور ہو جائے تو یہ سکون نہیں ہے. اللہ رب العزت دل کو غنی بھی کرتے ہیں اور کیا فرمایا؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اور اس کے معاملات سمیٹ دیتے ہیں. اب سنیے گا بات، بڑی پتہ کی بات ہے. معاملات سمٹ جانا کوئی ایویں گل ہے؟
مینجمنٹ سمجھتے لفظ ہے مینجمنٹ, بزرگوں کو بھی تھوڑی بہت اس کے پتہ ہوگا. کہتا ہے جی مینجمنٹ بڑی قاری صاحب دی, قاری ابو ہریرہ صاحب دی مینجمنٹ بڑی ہے. دیکھو نا اسپیکر اپنی جگہ پہ ہے, بچوں نے تقریریں کر دی, یہ مینجمنٹ ہے. اگر کسی کی تقریر غلط ہو جاتی, اسپیکر خراب ہو جاتا یا لائٹ چلی جاتی, کہنا مینجمنٹ نہیں صحیح ہے نا. مینجمنٹ بہت بڑی بات ہے. آپ مہینے کے شروع میں 20,000 تنخواہ لیتے ہو, اینڈ تک آپ کی 20,000 بچتی ہے, اس میں کچھ پیسے بچ جاتے ہیں, سکون ہے کہ نہیں؟ آپ کی 50,000 تنخواہ 15 دن گزرتے کہتے کہ تم قاری صاحب آندیا دا پتہ لنگدا پتہ جاندے پتہ نہیں کتنے. میرے تے جادو ہو گیا, مینوں نہ نظر لگ گئی, قاری صاحب مینوں دم کر دیو. بھائی نظر نہیں ہے تجھے, دنیا کا جادو ہے. اللہ رب العزت فرماتے وہ جمع لہ شملا, تمام معاملات کو ہم سمیٹ دیتے ہیں جو آخرت کو غم بنا لیتا ہے. مینجمنٹ کے لوگ پیسے لیتے ہیں, ایک دن کی ورکشاپ کا لاکھ روپے رہتے ہیں لوگ. بڑی بڑی فیکٹریوں میں فرم وہاں پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مینجمنٹ کا کورس کروائیں گے, بس آپ کے ملازموں کو ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مینٹین کیسے کرنا, ترتیب کیسے دینی. پیسے لیں گے, لاکھ روپیہ لیں گے, لیکن یہاں کون مینجمنٹ کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو آخرت کو بنانے میں لگ جا, میں تیری دنیا بناتا رہوں گا. ہائے ہائے کمال ہے یار. ورنہ کوئی ہے نا ابو ہریرہ صاحب, میں ان کے پاس مجھے نا ان پہ بڑا مان ہے. مثلا میں کہتا ہوں قاری صاحب تہاڈا کام میں کرنا, میرا کام تہاڈے ذمہ ہے, تسی جانو تہاڈا کام جاننا ہے, مینوں نہیں پتا جی میں مرضی کرو. کہتے میں کہتا بھائی میں نے سننی نہیں, مجھے پتہ یہ کر لیں گے. اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کبھی یہ کیا کرو, سودا ہی کر لو, اللہ میں تیری آخرت کی فکریں کرتا ہوں, دنیا تیرے تے چھڑی ہوئی ہے. اللہ کی قسم اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا, کبھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ پیغمبر آخر الزمان کی زبان سے نکلا ہے, اور کوثر و تسنیم سے دھلی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا, اللہ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ دیتا ہے جو اللہ کے لیے وقت نکالے, جو آخرت کی فکر کرنے لگ جائے. لیکن بعض بندے اور کہتے ہیں مولویوں کو کم ہی کو نہیں, آخرت لائی ہوں ہر ٹائم. میں ذرا کسی اور انداز میں آپ کو آخرت سنانا چاہتا ہوں, ایک فکر کے ساتھ. یہ مشرکین مکہ بھی کہتے کون سی آخرت, یہاں ٹھاٹ باٹ سارا ہمارا ہے, اگر کوئی آخرت ہوئی تو وہ بھی ہماری ہوگی. ایسے نہیں ہے میرے بھائیو, اگر آپ ایسا کریں گے کہ کوئی نہیں ویکھی جائے گی, یہ ویکھی جائے گی سنا آپ نے کتنی دفعہ سنتے ہیں, اور ویکھی جائے گی قاری صاحب اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا, کوئی گل نہیں, کچھ دن ہیں چلو. میرے بھائیو اس دن کی سختی اور ہولناکی برداشت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اگر آپ کو غم آخرت کا ہے تو کیا ملتا ہے؟ دل غنی, معاملات سمٹ جاتے ہیں. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا. اس سیٹ پہ آ کے ہمارے وزیر اعظم بیٹھ جائیں, وہ کہیں گے اس مسجد کے ٹوٹل انتظامات میرے ذمہ, تو انہوں پھر کو فکر ہے گی موجہ نہیں. تسی کہنا لو ہون قاری صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں, کسی کہنے کہ یار بل اتنا آ گیا, کبھی یہ ٹینشن نہیں, یہ لینا لو. عمران خان صاحب کا انہوں نے کہہ دیا میں لے لا ذمہ, اب سارے کام یہ کریں گے, ہم ٹینشن فری ہو گئے. اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے معاملات کا ذمہ تب لیتا ہے جب آپ آخرت بنانے پہ لگ جاتے ہو. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا, تمام معاملات اللہ سمیٹ دیتا ہے. سکون ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سکون کبھی دیکھیں کئیوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے. یہ سکون بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کی قسم بڑے سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں, کبھی ٹینشن نہیں آئی. اور اگلی بات وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, بس حدیث ختم کرنے لگا ہوں. اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑتی ہوئی, ذلیل ہو کے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے, یہ ٹھاٹ کی زندگی بسر کرتا ہے, یہ یوں آگے جا رہا ہے. سکون, دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے. کئی ولی ایسے ہوتے ہیں دنیا سلام لینے کو ترس جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس, لیکن دنیا والے ان کے اللہ پیچھے لگا دیتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی فکر کرتے, اللہ ان کی آخرت کی فکر, دنیا کی فکر کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت کو غم بناؤ, دنیا تمہارے پیچھے ذلیل ہو کے خود آئے گی. دیکھیں نا, آپ کہتے ہو یار میرا پتر نوکری نہیں لگ رہا, BA کر لیا, MA کر لیا, اس کی میں CV کہیں ادھر ڈرا کرتا ہوں, کبھی اس کو دیتا ہوں, کبھی اس کو کوئی سفارش ہی کر دے ہو, کوئی رشوت, کوئی یہ کوئی وہ, نوکری تلاش کرتے ہیں نا لوگ. یہ ذلت ہے, کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا, یا نوکری لب دی پی. ایک ہے کہ آپ کے گھر میں چل کے نوکری آئے, کیا کون سا سکون ہے؟ یہ سکون ہے کہ نہیں؟ دنیا آپ کے پیچھے اللہ لگا دیتا ہے. کب؟ جب آپ آخرت کے پیچھے لگتے ہو.
آپ کو لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس کام کرو، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو. اور جب آپ یہ کریں نا، میں نہیں دنیا چاہیے مجھے، دل مانگے اور میں نے یہ بس اگلے جان دیکھی جائے گی، پھر اللہ آپ کو ذلیل دنیا میں کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل. اور ومن کانت الدنیا ہما، جس کا غم دنیا بن جائے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا سن لیں، بات ختم کرتے ہیں. جو غم یہ بنا لے دنیا، بس جی کار بن جائے، گھر بن گیا، اب شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، بچے ہو جائیں، یہ وہ. اس کو جب دین کی بات آپ نے کی نا، وہ کہتا مولوی صاحب تو کی رنگ چ پنگ پاتی یار، چنگی بھلی مجلس لگی سی، تو آخرت دی ذکر وچ چھیڑ لیا. ہائے ہائے ہائے، یہ بندہ آخرت سے غافل انسان ہے. جب کبھی بیٹھے ہیں دوست، جا کے بات کریں، سننا ہی نہیں چاہتے. اور مولوی صاحب ہے صوفیت نہ چاڑوے تھے، تقوی لے کے آ جاندے ہو. کیا ہے یار تمہیں؟ ہمیں دنیا چل مول ہونا چاہیے، زندگی تو چل کرنی چاہیے نا. تم نے کیا اس کو بنا رکھا ہے قید خانہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں بندہ جائے اور وہاں جا کے کہے رہی پنکھا بھی لگا دو، سیلنگ بھی کر دو، پتھر بھی لگا دو، بھائی تیری مہینے کی تیری قید ہے. کبھی کوئی ایسے کرے گا؟ سارے پاگل ہو گیا، مہینے بعد تو نے چلے جانا ہے، اس کی فکروں میں لگ گیا ہے. لیکن یہ قید خانے کی فکر میں لگا ہوا، کہتا دنیا بنانے دو ہمیں، دنیا تو قید خانہ ہے. جس کو دنیا ہی محبوب ہو جائے. اور فرمایا انما الحیات الدنیا لعب اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. لوگوں جان لو، یہ بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں، سمجھو، علم حاصل کرو، دنیا کھیل ہے. دنیا کیا ہے؟ کھیل، تماشا. کھیل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بچہ کھیلے، اس کو کھیلنے دینا چاہیے، اس کی فٹنس ہے، اس کو ذرا دل کو بھی اس نے لبھانا ہے، کھیلنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا بچہ سارا دن کھیلے، رات کو بھی کھیلے، تو آپ اچھا سمجھیں گے؟ بیگم شکایت کرتی ہے سارا دن کھیلتا رہ جی، اسکول نہیں گیا، ماریں گے نا تھپڑ اس کے منہ پہ. اس کی آپ کھیلنے والی چیزیں چھین لیں گے، تو کیوں نہیں اسکول گیا؟ ماں اس سے چھین لیتی ہے، کہتی بیٹا کھیل کا ٹائم ختم، اب کھانا کھا لو، اب ہوم ورک کر لو، اب ٹیوشن چلے جاؤ. اگر یہ سارا دن بھی کھیلے، رات کو بھی کھیلے، یہ بچہ بھی بے وقوف ہے، اس کے والدین بھی بے وقوف ہے. تو دنیا تو کھیل ہے، سارا دن دنیا کے پیچھے. آخرت کی فکر کیا کرو. دنیا کو ٹھیک ہے لو، کماؤ، لیکن جتنی کو ہے اتنی لے کے پھر اللہ کی فکر بھی کیا کرو. یہ ہے کھیل. پھر لہو تماشا ہے، کہتے چل مول ہونا چاہیے. اب تو دنیا کہ نا مزہ آنا چاہیے. کو پھر سگریٹ پیے گا، پھر کوئی شیشہ پی رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ نکل رہا ہے. تماشے تو مجھے بھی ہونے چاہیے. دنیا تماشا ہے. اور پھر کہتا زینت، کپڑے اچھے ہوں، میرے پاس پیسہ ہوگا تو کپڑا اچھے لوں گا، میرا موبائل ذرا ہاتھ میں اچھا ہینڈسم قسم کو موبائل ہو تاکہ میں نظر آؤں. اللہ فرماتے یہ دنیا بس یہی ہے، یہ زینت ہے، یہ کھیل تماشا ہے. لو، دنیا حاصل ضرور کرو، لیکن فکر کر کے آخرت کی. اچھا، ومن کانت الدنیا ہما، جس کا غم کیا بن جائے؟ دنیا. جعل اللہ فقرہ بین عینی، اللہ اس کے ماتھے پہ فقیری کا ٹھپا لگا دیتا ہے. املا یدیک شغلا، اللہ رب العزت فرماتے اگر تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، تو کہتا ٹائم نہیں ملتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں دین کی بات نہیں کر سکتا، مجھے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں دنیا کمانے پہ لگا ہوا ہوں، میں تیرے ماتھے پہ فقیری کا ایسا ٹھپا لگاؤں گا تو دن کو بھی کام کرے گا، رات کو اوور ٹائم بھی لگائے گا، تو صبح بھی پڑھائے گا، شام کو ٹیوشن بھی پڑھائے گا، تو خود بھی کام کرے گا، تیرے بچے بھی کام کریں گے، تیری بیوی بھی کام کرے گی، تو خود بھی کام کرے گا، کبھی باہر کے ملک میں جا کے بھی کام کرے گا، لیکن تیری فقیریاں کبھی ختم نہیں کروں گا. سکون برباد کر دیتا ہے اللہ اس بندے کا جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا میں جس لیے آئے ہو کرو، رب کو راضی کر کے جاؤ. اللہ دنیا بھی جھولی میں ڈالتا ہے، آخرت بھی عطا فرما دیتا ہے. اگر یہ ہو کہ ٹھیک ہے پھر میں سارے گھر والے کماندے نے جی، پوری نہیں پیندی ساڑی، کیا مسئلہ ہے؟ یہی جادو ہے، دنیا کا جادو جو تجھ پہ چلا ہوا ہے. اور اگر یہ جادو چل جائے تو پھر سکون برباد، آخرت بھی برباد. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. حدیث ختم ہو گئی. اس کے پاس دنیا اتنی آتی ہے جتنی مقدر میں لکھی ہوتی ہے. آپ کو نیند آنے لگ گئی ہے،
میں شعر شور تے پڑھنے نہیں کہ تسی جاگ جو، ایویں گلاں باتاں جی جاگنا جے تے جاگ جو. لکھی وہ سب کو ملنی ہے بھائی، مقدر میں لکھی ہے تو ملنی ہے، وہ لے لو، ذرا برکت والی لے لو، برکت والی لے لو نا. یقین جانے پیسہ، یہ کوئی بڑا مقام، یہ سکون نہیں ہوتا. سکون یہ ہے آپ کا دل غنی ہو، آپ کے معاملات سمٹے ہوں، آپ کو کبھی بچے کی ٹینشن نہیں ہوئی، آپ کو کبھی بیٹی کی طرف سے شکایت نہیں آئی، آپ کو کبھی بیوی کی طرف سے مسئلہ نہیں بنا. یہ زندگی کا سکون ہے یار. ادھر سے تنخواہ آئی، بچے کا مسئلہ بنا، 10,000 ادھر چلا گیا، ادھر سے کوئی اور مسئلہ بنا، 5,000 ادھر چلا گیا، ادھر سے بل آ گیا ادھر چلا گیا. اب یہ بیٹھا ہے کیا کروں، بڑی محنت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. سکون برباد ہے اس کا. پیسہ یہ زیادہ کماتا ہے، یہ 50,000 کما کے ایسے بیٹھا ہے، ایک 20,000 کماتا ہے، اس کے 20,000 میں کبھی مسئلہ بنتا ہی نہیں سکون سے. مائیکل جیکسن کا نام سنا آپ نے؟ پیسے سے سکون نہیں آتا. اس نے اپنے ساتھ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، پوری ٹیم رکھی تھی. تھوڑا سا مسئلہ ہوا، ڈاکٹر ایسے اس کو گھیرا ڈال لیتے تھے. اس کو کہتا تھا میں نے مرنا نہیں ہے، لیکن مرا کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، ایک دم سے جھٹکا اور وہ گیا. ابھی پچھلے دنوں ایک انڈین ہیرو ہے بہت بڑا، ہم سوشل میڈیا سے اصل اٹیچ رہتے ہیں تو ہمیں ایسی خبروں کا پتہ چلتا رہتا ہے. اتنا اس کے پاس اپنا گھر، بہت بڑا بنگلہ، گاڑی، شہرت، سب کچھ ہے، پنکھے سے لٹکے خودکشی کر لی. پیسے نے سکون دیا اس کو؟ نہیں. پیسہ سکون نہیں دیتا، پیسہ بے سکونی دیتا ہے. ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے اور ساتھ سکون بھی ہے، پھر آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ سکون حاصل ہو جائے. اور یہ صحابہ کی زندگیوں میں یہ بھی سکون تھا اور آخرت کی جنت کا سکون بھی تھا. میں نے کہا 2 سکون ہیں، دنیا میں سب کچھ مینٹین ہے، ترتیبات ساری ٹھیک ہیں، دنیا میں بڑا مزہ ہے. اور آخرت کا سکون کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کا راز یہی تھا. ان کی زندگی میں آخرت غالب رہتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنا بڑا نام ہے، کون نہیں جانتا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. لیکن پتہ کیا کرتے؟ ایک دن غلام کھانا لے کے آیا، کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میں زمانہ جاہلیت میں پامش تھا. پامش سمجھتے ہیں؟ وہ پھال نکالنے والے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے، ایسے ہوتے ہیں نا، یہ دکاندار ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہوتا. کہا جی میں وہ کام کرتا تھا تو مجھے پیسے دینے تھے، اس بندے نے آج دے دیے، میں لے آیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 1-2 لقمے لگا چکے تھے کھانے کے، پریشان ہو گئے، چہرہ نڈھال سا ہو گیا. کہتا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے بندے مجھے حرام کھلا دیا. 1 یا 2 لقمے پیٹ میں گئے، حالانکہ پتہ نہیں ہے، انجانے میں گئے نا، پتہ نہیں ہے. لیکن ابو بکر جیسا عظیم انسان جس کے بارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے تو ابو بکر سے ہے. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر میرا جنت کا ساتھی ہے. سائڈ پہ گئے، حلق میں انگلی کو ڈالا، جو کھانا میدے میں گیا تھا اس کو قے کر کے باہر نکال کے پھر سکون لیا. کہیں رب یہ نہ پوچھے ابو بکر یہ حرام کیوں آ گیا تیرے پیٹ. یہ ہے فکر آخرت بڑی سنتے ہیں آپ، یہ ہے فکر، یہ ہے غم کہ کیا بنے گا. ہمارے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ. جو جھوٹ بول کے آپ نے سودا کمایا تھا نا پیسہ، وہ حرام کا ہی تھا. جو آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے نا، وہ جیب میں گئے، وہ ذرا سوچیں کسی دن بیٹھ کے. ہمارے پیٹ میں تو اتنا ہے شاید قے کر کے نکلے ہی نہ باہر، وہ اتنا ہضم ہو کے جسم کے ساتھ جسم بن گیا ہوا ہے. کبھی فکر آئی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، میں ذرا آپ کو صحابہ کی تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں بس. عمر جیسا عظیم انسان جس رستے سے گزرے شیطان بھاگ جاتا ہے. وعمر فی الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے عمر جنتی ہے. میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. میں کہہ رہا ہوں آخرت کا سکون جنت ہے، اور وہ ان صحابہ کو ملی تھی. ہمارے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز اللہ کے ساتھ سائن نہیں کی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن صحابہ کے پاس گارنٹی تھی، بالکل تھی. صحابہ جنتی ہیں، سارے مانتے بالکل جنتی ہیں صحابہ. لیکن وہ صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کا لیول چیک کیجئے گا ذرا، آخرت کی فکر چیک کیجئے گا. آپ نے آ کے کہنا بعد میں کئی لوگوں نے لکھ کر دیتے ہیں آخرت سب کچھ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہو. سننا
عمر حضرت حذیفہ کو سامنے بٹھا کہتے ہیں تم سے ایک سوال کرنا ہے، بتاؤ۔ حذیفہ کا پتہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سر النبی۔ کیا معنی اس کا؟ رازدان رسول۔ کوئی بچہ یا کوئی آپ میں سے بتائے گا رازدان رسول کیوں کہا جاتا ہے حضرت حذیفہ کو؟ سچی دسے رہے، نیند تو نہیں آ رہی؟ آتے رہی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، سو جانا، سردیاں دے لمیاں رات ہیں، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ رازدان رسول کیوں کہا جاتا ہے حضرت حذیفہ کو؟ پتہ آپ کو؟ ہائے ہائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ اللہ کے رسول نے ان کو منافقین کے نام بتائے تھے۔ عمر نے بٹھایا، کہتے ہیں حذیفہ ایک بات پوچھنی، بتاؤ۔ کہا جی پوچھیں امیر صاحب، جیسے آپ پوچھیں، آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ کہ انشدک باللہ، تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہا امیر صاحب خیر ہے، کیا کوئی اتنا مسئلہ بن گیا، قسمیں دے رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ کہ اسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی لسٹ دی تھی کہیں عمر کا نام تو نہیں تھا؟ ہائے ہائے۔ کہ بتاؤ قیامت کا دن ہوگا، عمر کس صف میں کھڑا ہوگا؟ عمر مومنوں کی صف میں کھڑا ہوگا یا منافقین کی صف میں کھڑا ہوگا؟ عمر ہے جس کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جس کے ایمان کی گواہی پیغمبر کائنات دیتے ہیں۔ وہ عمر بھی اپنے ایمان کے بارے پریشان ہے، اس کو فکر ہے تو آخرت کی فکر ہے۔ کہیں اس جگہ پہ جا کے میرے ساتھ وہ میں نامراد نہ ٹھہروں، میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ تو حذیفہ کہتے ہیں جی آپ کا نام نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، آپ کو بتاتا ہوں، آئندہ سے کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ عثمان نے ذی النورین رضی اللہ عنہ قبر پہ بیٹھ جاتے، زاروں قطار روتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ کتنا رونا آتا ہمیں، کس لیے؟ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس وجہ سے روتا ہوں۔ ذی النورین اللہ کے پیغمبر نے 2 بیٹیاں دی اور کہا 40 ہوتی میں تمہیں یکے بعد دیگرے دے دیتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی مجھے۔ اتنا مقام ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے، فکر وہ ہے۔ اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے، 1000 اونٹوں کا قافلہ۔ جیسے آج کل آٹے کا بحران آیا ہوا ہے، آٹا نہیں مل رہا حکومت کی طرف سے، جو چکیوں پہ جو مل جاتا ہے، تو آٹا جب ایسے کوئی چیز بحران آ جائے نا، چیز مہنگی ہو جاتی۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، صحابہ بڑے پریشان، عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، کہا جی کیا کریں؟ دعا کریں اللہ خیر کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 1000 اونٹ کا قافلہ شام سے چلا ہے اور مدینے میں آیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ باہر نکلے، بڑے بڑے بروکر، بڑے بڑے بزنس مین، تاجر، کہتے عثمان بتاؤ کتنا سودا، کیا کرنا ہے، کتنا لینا ہے؟ کیا بتاؤ تم کتنا دو گے؟ 1000 اونٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سامان سے لدا ہوا۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے ہیں، کہتے اس دور کا اونٹ آج کی لینڈ کروزر کا مقابلہ کرتا ہے، اتنا مہنگا ہوتا تھا، یوں سمجھے کروڑوں کا سامان ہے۔ کہتے جی بتاؤ کتنا لوگے؟ کہا تم کتنا دو گے؟ 10% لے لو۔ کہا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ 20% لے لو۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ 40 لے لو، مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا عثمان کیا کر رہے ہو یار، مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ اتنا نہیں کو دے سکتا جتنا تم کہہ رہے ہو، یہاں کے سارے بزنس مین تو یہی ہیں، ہم سے بڑا تاجر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا تم گواہ ہو جاؤ، 1000 اونٹ کا جو قافلہ ہے میں نے تمام کا تمام مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے 1 کے بدلے 10 مل رہا ہے، اور وہ دینے والا کو دنیا کا تاجر نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کب ملنا تھا؟ آخرت میں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ کہا کرتے ابو بکر کہتے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ علی رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے تہجد کے وقت اللہ سے کہتے اللہ تجھے داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، علی کو آخرت میں رسوا نہ کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے کو فکر ہے ہمیں، ہم کتنا کو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ جب یہ فکر لگ جائے، آپ یہ کہہ سکیں کہ یار میں آخرت کا غم اتنا لگاتا ہوں، میرے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، آپ کی زندگی کا سکون بحال ہو جائے۔ آپ تمام معاملات میں اپنے رب کو پہلے رکھیں، دنیا بعد میں رکھیں۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔
ایک عورت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے او قاری صاحب وہ تو صحابہ تھے, ہم تو وہ نہیں ہیں نا, وہ تو اللہ کے رسول تھے, ہم تو وہ نہیں ہیں. ایک عام عورت حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی, کہا ایک مسئلہ پوچھنا بتائیے. کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں درزیوں کا کام کرتی ہوں, سٹیچنگ. درزی سمجھتے ہیں؟ اس دور میں مشینیں نہیں تھی, وہ سوئی کے ساتھ کرتے تھے. کہا میں سوئی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں اور سلائی کر کے منافع لیتی ہوں, ٹھیک ہے, مزدوری لیتی ہوں. مثلا ایک سوٹ کی 100 روپیہ سلائی ہے تو 100 روپیہ لیتی ہوں. میں جب سلائی کرتی ہوں رات کے وقت, دن کی بات تو ختم, وہ تو صحیح ہے, رات کو جب میں سلائی کرتی ہوں نا تو چراغ جلا کے اس کی روشنی میں بیٹھ کے میں سلائی کرتی ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ چراغ جلے گا تو تیل لگے گا, اس تیل کے پیسے لگیں گے, تو وہ جو پیسے میرے خرچ ہوتے ہیں تیل کے, ان کے عوض میں منافع لے لیتی ہوں. میں نے یہاں پہ بلب لگا رکھا ہے تو میں کہتا ہوں جی اس بلب میں آ کے تم پڑھ سکتے ہو, مجھے 10 روپے دینے تم نے ایک رات کے, کیونکہ میرے بلب کی بجلی لگتی ہے. کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ میں چراغ نہیں جلاتی, سورج اور چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, میرا تیل خرچ نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں جتنا منافع میں تیل خرچ کر کے لیتی ہوں اتنا منافع میں چاند کی روشنی میں لے سکتی ہوں کہ نہیں لے سکتی؟ کہیں ایسا نہ ہو میری وہ کمائی حرام کی ہو جائے اور آخرت میں پریشان ہو جاؤں, اللہ مجھ سے سوال کرے یہ تم نے حرام کیوں کمایا ہے. کیسی لطیف سی بات ہے, کتنی گہرائی والی بات. ایک عام عورت پریشان ہے, کہیں میرا رب مجھ سے پوچھے تو میں خرابی کا شکار نہ ہو جاؤں. ہم نے کتنا کو کبھی یہ سوچا ہے؟ میں یہ جو کر رہا ہوں, میں جو زندگی گزار رہا ہوں, میں نے جو 30 40 سال 50 سال زندگی کو گزار لیے ہیں, میں نے کبھی کسی عالم دین سے نہیں پوچھا قاری صاحب میرے یہ معاملات اللہ کو پسند بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہماری فکر ہی نہیں ہے, ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے. یہ تو بچے ماشاءاللہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, کئی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے, شاید آپ کے ہاں بھی ہوتا ہو, حفظ ہر بندہ کا بچہ تو نہیں کرتا. اعلان ہوتا ہے مسجد میں, اپنے بچے کو مسجد میں بھیج دو, قاری صاحب بیٹھے ہیں, فری پڑھانا ہے, پیسے نہیں لیتے. کتنی فیس لیتے ہیں ناظرہ کی آپ قاری صاحب؟ فری. اللہ کی قسم یہ اعلان ہم نے سنے اور بڑی دفعہ سنے. مسجد میں نماز ہو گئی ہے, بچوں کو بھیج دیں, فیس نہیں ہے, بچہ بھیج دیں. آخرت ہونی ہے نا سیٹ. اگر بچہ پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ آخرت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کو نیکی مل جائے گی. لیکن ماں بھی کہتی ہو چل کوئی نہیں, ستا رہن دے, راتی لیٹ سوتا ہے, پڑھتا رہا, ہوم ورک کرتا رہا, کوئی بات نہیں, سویا رہے. یہ بڑا ہو گیا, اس کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آ رہا. اب یہی بچہ, میں بتانا چاہتا ہوں ہماری فکر کیا ہے. یہی بچہ سکول نہیں جاتا, ماں کہتی ہے تو سکول کیوں نہیں جاتا, باپ کہتا میں تیری 4000 فیس دینا, سکول کیوں نہیں جاتا. اس میں چھوڑ کے آتے ہیں, کبھی وین لے کے جاتی ہے, کبھی رکشہ لے کے جاتا ہے, کبھی ماں چھوڑ کے آتی ہے, کبھی باپ چھوڑ کے آتا ہے, کبھی کوئی گھر کا ڈرائیور چھوڑ کے آتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ وہاں فیس لگتی ہے, فیس دے کے چھوڑ کے آتے ہیں, یہاں فری میں بھی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. فکر کا دیکھ لیں ہماری فکر کہاں پہ ہے, کون سی زیادہ ہے, آخرت کی یا دنیا کی؟ ہم تو دنیا کی فکر زیادہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی آپ میں سے کوئی بندہ یہاں پہ مجھے یہ کہے, سوال ہے میرا, آپ نے کبھی قاری صاحب سے آ کے پوچھا ہو قاری صاحب میرے پتر دا ایمان کی ویدا ہے؟ پوچھا کبھی؟ پروگرس رپورٹ چیک ہوتی ہے روزانہ, اس نے پڑھا کتنا ہے, اس نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا. استاد بھیجتا ہے, والدین دیکھتے ہیں, تو نے یہ نہیں کیا, تم نے میتھس کا کام نہیں کیا, تم نے یہ بایولوجی کا نہیں کیا, بیٹا یہ غلطیاں کیوں کی ہیں, تم نے چھٹی کیوں کی, تم لیٹ کیوں آئے. والدین بھی سارا کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, استاد بھی رکھتے ہیں کہ اس کی پڑھائی میں خلل نہ آئے, اس کے نمبر کم نہ آئے. کبھی یہ دیکھا اس کے آخرت میں نمبر کم تو نہیں ہے؟ کس نے آ کے پوچھا کبھی قاری صاحب سے, قاری صاحب میرے بچے کے ایمان کا لیول کیا ہے, میرے بیٹے کو نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, بتائیں مجھے یہ قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, اس کی پروگرس رپورٹ کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا, کیونکہ یہ آخرت والی بات ہے. وہ کوئی نہیں, قرآن پڑھ ہی جائے گا, پھر کڑی گل ہے, کسی تو گھر بھیج دو اتنے پڑھ لے گا, پڑھ ہی جانا ہے نا اس نے, تو سکول بھی پڑھ ہی جائے گا, نہ بھیجو. سکول تو 3 سال کا بچہ
میری ایک بحث ہو رہی تھی, ہمارے ایک رشتے دار کہتے جی 3 سال کا بچہ بھیج دینا. میں نے کہا نہیں یار اتنے کو نہ بھیجے, ابھی اس کو گھر میں پڑھا لے. نہیں بھیج دینا چاہیے. 3 سال کا بولنا نہیں آتا, اس کو اسکول بھیجو. فکر کیا فکر ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہماری فکر کیا ہے؟ اپنے بچوں کے سے لے کر ہمارے اپنے معاملات تک ہماری فکریں جو اٹکی ہوئی ہیں دنیا پہ ہیں, آخرت پہ نہیں ہیں. اور یہ بات سچی بات ہے. اللہ کرے ہماری فکر آخرت کی بن جائے اور آخرت کا غم ہمیں لگ جائے. ہماری دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. ایک مثال پہ بات کو ختم کرتا ہوں. مثال سمجھیے گا. سردیاں آ رہی ہیں, سردیوں کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, لمبی بھی ہوتی ہیں. ایسے ہی ٹھنڈی رات ہو, لمبی رات ہو اور بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہو, یوں سمجھیں کہ برف باری کا موسم ہے. اور مری میں آپ میں اگر کبھی گئے ہیں تو وہاں گرمیوں میں بھی انسان عام کپڑوں میں نہیں رہ سکتا, اس کو کوئی نہ کوئی جیکٹ سویٹر وغیرہ پہننا پڑتا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ بھی اگر فل سردی ہو, دھند کا موسم ہو, تو ایک بندہ کاٹن پہن کے بریک سے باہر نکلا تو سارے کہیں گے بے وقوف ہے, مر جائے گا. پوری رات باہر آپ اس کو کھڑا کر دیں, کہیں اتنے کھلونا ہے, بارش بھی ہو رہی ہو, دھند والی سردی ہو, بارش ہو رہی ہو, آپ کو کسی میدان میں آپ کھڑے ہیں, وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے, اس جھونپڑی میں دنیا کی ہر نعمت ہے. اس میں چائے ہے, گرم پانی ہے, اس میں ہیٹر ہے, اس میں گیزر ہے, کھانا شانا ہر چیز پڑی, پھل پڑے ہیں, بستر پڑا ہے. آپ کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں. بچوں آپ نے بھی سننی ہے, دیکھو سے 2 آپشن ہے آپ کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایسا کریں, اس جھونپڑی میں جائیں اور جا کے چل ماریں, موجہ مارو, سکون. کبھی بستر میں لیٹو, کبھی جو ہے نا وہ چائے پیو, کبھی پھل کھاؤ, کبھی کھانا کھاؤ, کبھی گوشت کھاؤ, کبھی گرم پانی سے ہاتھ دھو, کبھی جو ہے نا ہیٹر کے سامنے بیٹھ جاؤ, سارا کچھ کرو. آپ کے پاس صرف 3 سے 4 سے 5 منٹ ہے بس. باقی پوری رات آپ نے باہر بارش میں کھڑے ہو کے گزارنی ہے. پہلا آپشن. سمجھ آئی میری بات؟ پہلا آپشن کیا ہے کہ ساری رات نہیں باہر گزارنی ہے, ٹھنڈ میں, بارش میں. 5 منٹ کمرے چ آ جاؤ, موجہ مار. پہلا آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ بارش میں کھڑے ہو جاؤ, باقی ساری رات کمرے میں گزار لینا. پہلا ٹھیک ہے کہ دوسرا؟ کوئی پہلا کہنے والا ہے آپ میں؟ کیوں نہیں ہے؟ پہلا آپشن ٹھیک نہیں ہے بھائی, سکون لو نا, موجے مارنے تو کیا ہے. نہیں, ہاں بھی بچوں آپ میں کوئی کہتا ہے کہ پہلا آپشن ٹھیک ہے؟ نہیں, تو اس تو سارے بڑے سمجھدار ہو. پہلا آپشن ٹھیک نہیں لگتا. اگر کوئی کہے گا تو پاگل ہے یار, 5 منٹوں کی کہڑی گل ہے. بندہ کئی دفعہ کہتا ہے یار تھوڑی جی پی کٹ لے, کوئی نہیں اگے جا کے سکون ہی ہے. اور یار 5 منٹوں کی کہڑی گل سی, تو ساری رات باہر کھلو, باہر تو وہ شاید ٹھہر کے ماری جائے. دنیا اللہ کی قسم اگر 50,000 سال کے دن کو دیکھا جائے نا, دنیا کی زندگی 5 منٹ کے برابر بھی نہیں ہے. تو کبھی کبھی کاروبار چھوڑ کے مسجد آنا پڑے تو کیا ٹینشن ہے. کبھی گرم پانی سے وضو نہیں کر آپ کو ملتا, ٹھنڈے سے کرنا پڑے تو کیا مسئلہ ہے بھائی, تھوڑی سی ٹینشن ہے نا. کبھی آپ کو منافع کم مل رہا ہے تو کیا پریشانی ہے. کبھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے تو کیا مسئلہ ہے. کبھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہے کہ میں اگر عبادت کروں تو میرے معاملہ ڈسٹرب ہو رہے, کیا ہے بھائی, تھوڑی سی زندگی ہے نا. اس کے لیے دیکھو نا, ابھی جنازہ پڑھ کے آئے ہو, کتنے جنازے اٹھتے ہیں روزانہ, جنازے اٹھتے ہیں, اعلان ہوتے ہیں, اور یار تھوڑی سی زندگی, کیا تمہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن ہم اگر پریکٹیکلی فزیکلی طور پہ دیکھیں نا, ہم دوسرے آپشن کو صحیح کہتے ہیں, لیکن اگر پوچھا جائے تو ہم کہتے نہیں پہلا آپشن ٹھیک ہے. کرنے والے ہم کون سے آپشن کے پہ عمل ہے؟ پہلا. میں نے پہلا کہا کہ صحیح نہیں ہے, صحیح پہلا ہے, دوسرا. ہم پہلے پہ عمل کرنے والے ہیں. ویسے عملی طور پہ ہم کس پہ کھڑے ہیں؟ پہلے پہ. ہم کہتے کوئی گل نہیں یار اگے ویکھی جائے گی, تھوڑا سا سکون تو ہو نا, آگے ساری زندگی بربادی. لیکن جب بات کرتے ہیں عمل کی, پہلے پہ, جب بات نہیں یار دوسرا آپشن ٹھیک ہے. اللہ کرے ہمیں آخرت کا غم لگ جائے. آخرت کا غم لگنا چاہیے. آپ کو حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ آئندہ کوئی اور بات نہیں, صرف اتنا سا کہ دنیا بعد میں ہے بھائی, پہلے آخرت ہے. میرا رب میں ناراض نہیں کر سکتا بھائی.
خاندان بھی ہے، میرے والدین بھی ہیں. دیکھیں والدین سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عزیز رشتہ نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی بات آئے، اللہ کے مقابلے میں والدین آ جائیں تو قرآن نے کیا کہا؟ فلا تطعہما، ان کی بات کو بھی نہیں ماننا. ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رب ناراض نہ ہو. تو پھر خاندان کیا چیز ہے؟ پھر دوست کیا چیز ہے؟ جو بھی ناراض ہوتا ہے ہو، میرا رب ناراض نہ ہو. بس اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. دنیا بھی ناراض نہیں ہوگی بھائی، میں نہیں کہہ رہا دنیا ساری ناراض کر کے اللہ نو راضی کرو، دنیا بھی ناراض نہیں ہوتی بھائی. یہ دین کا معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، ایسے نہیں ہوگا. ہاں ویسے آپ جو بھی کہیں میں حاضر، لیکن دین میں یہ نہیں کر سکتا. آپ مجھے کہنا جاب دے دیں گے داڑھی کٹوا دو، نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو 1 گھنٹہ اضافی لگا دوں گا لیکن داڑھی نہیں کٹوا سکتا. یہ ہے اصل. یار داڑھی کٹوا دو، ₹1,00,000 تمہیں دیں گے. چلو یار پھر کیڑی گل ہے، داڑھی کٹوانی نا ₹1,00,000 لبے گا. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میرے خیال میں آ گئی ہوگی. ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ قبول فرما لے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اور جنہوں نے کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، قاری ابو ہریرہ صاحب کی ماشاءاللہ قابل ستائش ہیں کوششیں. اور جو آپ کے قاری صاحب نام نہیں مجھے آتا، قاری بلال صاحب، بچوں کو تیار کیا اور پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے، آپ کے لیے، بچوں کو، ان کے والدین کے لیے توشہ آخرت بنائے اور ساری کاوشیں قبول فرما کے خلوص عطا فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ بچے ابھی حفظ کی کلاس ہے، اس کو مزید اور بڑھا دیا جائے، یہاں پہ اور زیادہ کلاسیں لگیں. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. مسجد کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، میں پہلے جب آیا تھا یہاں یہ نہیں تھا، تب قاری صاحب جیسے بندے آپ کو مل گئے نا. لیڈرشپ کی کمی ہوتی ہے، باقی سارے کام بندوں میں خیر بڑی ہوتی ہے. آپ میں بڑی خیر ہے، بس ایک بندہ لبنا چاہیے تھا، آپ کو مل گئے الحمدللہ. وہ بس لیڈرشپ ہو نا تو کام سارے. تو مسجد کا جو مقصد تھا نا، میں نے قاری صاحب سے پہلے بھی کہا تھا، یہاں پورا نہیں ہو رہا، اب پورے ہونے کی طرف آپ آ رہے ہیں. دیکھیں کلاس شروع ہو گئی ہے، اب اور بھی کام شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ اشارے شروع ہوں گے، تو مسجد اپنے اصل مقصد پہ آئے گی. مسجد جب اپنے اصل مقصد پہ آئے تو پھر ہی کامیابی ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں پہ خیر جاری کرے، اللہ آپ کو خیر کی چابیاں بنا دے کہ آپ کے ہاتھ ایسے چلیں کہ خیر ہی خیر ان سے برآمد ہوتی رہے. اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہمیں ایسے ہی اپنی جنتوں میں بھی جمع فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.